السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أعذانهم وقرا وأن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے ثقل پیدا کر دیا ہے، اور اگر یہ ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا اور مناظرہ کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مکہ میں قریش کے سرداروں کے لیے جب عوام کو ایمان لانے سے روکنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے بھی علماء یہود کی طرف ایک ترکیب نکالی۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور بڑے انہماک سے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم سب کچھ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں تاکہ عام لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ واقعی ہماری ذی فہم سردار یہ باتیں سننے، سمجھنے اور ماننے میں سنجیدہ ہیں، مگر پھر بعد میں عوام میں آ کر ان باتوں کو رد کر دیتے۔ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ان کی ایک چال تھی تاکہ عوام یہ سمجھے کہ ہمارے یہ سردار سمجھدار اور ذہین ہیں۔ یہ لوگ شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں اور پورے انہماک سے ان کی باتیں سنتے ہیں، پھر اگر یہ لوگ اس دعوت کو سننے اور سمجھنے کے بعد رد کر رہے ہیں تو آخر اس کی کوئی علمی اور عقلی وجوہات تو ہوں گی۔ لہٰذا آیت زیر نظر میں ان کی اس سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی باتیں بظاہر بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور دماغوں پر یہ پردے کیوں ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جب نبی کے مخاطبین اس کی دعوت کے مقابلے میں حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہوئے اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں تو ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، باتوں کو سننا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں یہ پرانی باتیں اور پرانے قصے ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہودیوں اور نصرانیوں سے سن رکھے ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَحْشُرُونَ، اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو سوائے اپنے آپ کے، لیکن انہیں اس کا احساس نہیں۔ یہاں آپس میں ملتے جلتے دو افعال استعمال ہوئے ہیں، ایک کا مادہ نہیں ہے اور دوسرے کا نہیا ینہی، روکنے تو معروف فعل ہے، اور نہیں کا لفظ اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ینہون عنہ کے معنی ہیں وہ روکتے ہیں اس سے۔ کس کو روکتے ہیں؟ اپنی عوام کو۔ ان کی لیڈری اور سرداری عوام کے بل پر ہی تو ہوتی ہے۔ عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو ان کی لیڈری کہاں رہے گی؟ عوام کو اپنے قابو میں کرنا اور ان کی عقل اور سمجھ پر اپنا تسلط قائم رکھنا ایسے نام نہاد لیڈروں کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف تو وہ اپنے عوام کو راہ ہدایت اختیار کرنے سے روکتے ہیں اور دوسری طرف وہ خود اس سے گریز اور پہلو تہی کرتے ہیں۔ نائینا نایا کا مفہوم ہے دور کا ہونا، کنی کترانا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا اور پہلو تہی کرتا ہے، چنانچہ اس سے گریز کرتے رہیں، کنی کتراتے رہیں۔ تو جیسے کہ آج میں دو آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔